قرآن مجید و فرقان حمید کی چھوٹی سی آیت مبارکہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذہب اسلام کے بارے میں فرمایا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب دین اسلام ہے۔ مذہب اسلام کی خوبیاں اور اس کی اچھائیاں پورے زمانے کو ظاہر ہے، اس لیے کہ چھوٹی سی مدت کے اندر 1450 برس کے زمانے میں صرف پوری دنیا کے اندر مذہب اسلام پہچانا گیا ہے، مانا گیا ہے، اور روز کوئی نہ کوئی مذہب اسلام کے اندر داخل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جتنا مذہب اسلام کو ہر دور کے اندر دبایا گیا یا اسے مٹانے کی ناپاک کوششیں کی گئی ہیں، اللہ کا کرم یہ ہوا کہ اتنا ہی تیزی کے ساتھ مذہب اسلام پھیلتا گیا۔ تو مذہب اسلام اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے، اور اس مذہب اسلام کا ہمارے ملک ہندوستان سے جو تعلق ہے، اسی تعلق سے آج کچھ باتیں آپ تک پہنچانا ہے۔ اس لیے کہ سن عیسوی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 2024 کا یہ زمانہ ہے، اور 2024 کے سن میں یہ مہینہ اگست کا مہینہ ہے، اور اگست کا مہینہ خاص طور پر ہم ملک ہندوستان والوں کے لیے بڑی اہمیت کا مہینہ ہے، اس لیے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہمیں ملی ہے، اس میں سے ایک عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے کے اندر ہم ملک ہندوستان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور اس نعمت کا نام آزادی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگست یعنی 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا، اور یہ ایک ایسا تہوار ہے 15 اگست والا کہ بعض تہوار تو الگ الگ مذہب و ملت کے ہوتے ہیں، مگر 15 اگست پورے ہندوستانیوں کا تہوار ہے، اس لیے کہ اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا یہ دن ہے۔ تو چھوٹی سی کامیابی بڑی محنت و مشقت کے بعد ملا کرتی ہے، تو یہ اتنا بڑا سنگھرش، اتنی بڑی کرانتی کوئی آسانی سے نہیں ملی، بلکہ اس کے لیے ہزاروں کی تعداد میں قربانیاں دی گئی ہے۔ اس کے بعد میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم دن ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو مذہب اسلام کا ہندوستان سے جو تعلق ہے، آپ پہلے اسے سماعت کریں، اور اسی کے ساتھ کے اندر مذہب اسلام کے ماننے والوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے جو قربانیاں دی ہے ان کا مختصر سا ذکر کرنا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم اور احسان ہے کہ دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور دنیا کے پہلے انسان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جب زمین پر بھیجنا چاہا اور زمین پر بھیجا، تو اس زمین کے خطے کو جو پسند فرمایا وہ بھی ہندوستان ہی کا خطہ ہے۔ ہندوستان کے اندر حضرت آدم علیہ السلام جنت سے تشریف لائے، تو کتنے بڑے مقدر کی بات ہے کہ دنیا کا پہلا انسان جو زمین پر پایا گیا، اور وہ زمین کا حصہ بھی ہندوستان ہی کا حصہ تھا۔ ہندوستان کی خوش نصیبی یہ بھی ہے کہ اللہ کے ایک نبی کے قدموں کو چومنے کا موقع ملا ہے۔ دنیا کے اندر روئے زمین پر سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا جو گیت گایا گیا ہے وہ بھی ہندوستان ہی کی سرزمین ہے۔ سب سے پہلے روئے زمین پر اللہ کا جہاں نام لیا گیا ہے وہ زمین کا حصہ بھی ہندوستان ہی کا حصہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو آپ جنت میں رہتے تھے، مگر جب دنیا کے اندر آئے، جنت سے زمین پر آئے، آپ کو وحشت ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو زمین پر بھیجا، وہ بھی ہندوستان کی زمین ہے۔ حضرت جبریل امین نے روئے زمین پر آ کر جو سب سے پہلے اذان دی ہے وہ اذان بھی ہندوستان ہی کے اندر دی گئی ہے۔ تو ہندوستان سے مذہب اسلام کا بڑا گہرا رشتہ ہے، بڑا گہرا ناطہ ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی بات تو یہ رہی، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملک ہندوستان کو پسند فرمایا ہے، اور خود سرکار نے فرمایا کہ مجھے ہند کی طرف سے دین کی خوشبو آتی ہے۔ یہ ملک ہندوستان ہے کہ جس سے
سرکار کو خوشبو آتی تھی۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مرد قلندر لاہوری نے بڑی اچھی بات کہی ہے، میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اور چشتی نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو یہ وطن ہندوستان ہے کہ جس کو اللہ نے پسند فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام نے پسند فرمایا، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اور خود ہمارے اور آپ کے امام حضرت امام علی مقام علی جدی علیہ السلام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا سے آنے سے پہلے اور مکہ سے جب آپ روانہ ہوئے تھے اور مقام قادسیہ کے اندر جب آپ کو روکا گیا تھا، تو آپ نے ہندوستان کی طرف جانا پسند فرمایا تھا، ہندوستان کو آپ نے بھی پسند فرمایا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت زبدۃ العارفین شیخ اسلام والمسلمین حجت اللہ فی الارضین حضور آقائی نعمت حضرت خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہندوستان کو پسند فرمایا۔ خود ہمارے آقا نے حضرت غریب نواز کو ملک ہندوستان کی سلطانی اور ولایت عطا فرمائی، تو سرکار نے پسند فرمایا۔ پھر آپ اور آگے دیکھیں تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے ملک ہندوستان کو پسند فرمایا، خواجہ نظام الدین دہلوی نے ملک ہندوستان کو پسند فرمایا، حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے ملک ہندوستان کو پسند فرمایا۔ 22 خواجہ کی چوکھٹ سرزمین ہند کی جو راجدھانی ہے جسے ہم دہلی کہتے ہیں، تو 22 خواجاؤں نے ہندوستان کی سرزمین کو پسند فرمایا۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی نے ملک ہندوستان کی زمین کو پسند فرمایا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ملک ہندوستان کی سرزمین کو پسند فرمایا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ملک ہندوستان کی سرزمین کو پسند فرمایا۔ حضرت بہادر شاہ ظفر نے ملک ہندوستان کی سرزمین کو پسند فرمایا۔ حضرت ٹیپو سلطان نے ملک ہندوستان کی سرزمین کو پسند فرمایا، اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے ملک ہندوستان کو پسند فرمایا، اور مخدوم اشرف حضرت خواجہ مخدوم اشرف صمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ملک ہندوستان کو پسند فرمایا ہے۔ اور ان تمام بزرگوں نے ملک ہندوستان کے کونے کونے کے اندر مذہب اسلام کی تبلیغ و اشاعت فرمائی ہے۔ آج جو لہلہاتا ہوا اسلام سرزمین ہند پر نظر آتا ہے، یہ اولیاء اکرام کی محنت اور ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ تو ملک ہندوستان سے ہم مسلمانوں کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ کتنا گہرا تعلق ہے۔ اور آج ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد کے اندر جو مساجد، مدارس، خانقاہیں ہندوستان کے اندر پائی جاتی ہے، اور اتنی بڑی تعداد کے اندر مسلمان جس ایک جگہ پر پایا جاتا ہے وہ بھی ملک ہندوستان ہی ہے۔ تو ہندوستان سے مذہب اسلام کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے اور گہرا تعلق رہے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین کو پسند فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں جب یہ ملک غلام بنا، تو غلام بننے کے بعد اس کی آزادی کے لیے جہاں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کا معاملہ آیا، تو وہاں پر سب سے زیادہ جانیں دینے والے مذہب اسلام کے ماننے والے ہی ہیں۔ ہندوستان کی تاریخ کو اگر آپ دیکھیں سے 1857 سے لے کر 1947 تک جتنی قربانیاں دی گئی ہے، ہر مذہب کے لوگوں کی قربانیوں کو ایک طرف رکھا جائے اور صرف اسلام کے ماننے والوں کی قربانیوں کو ایک طرف رکھا جائے، تو سب سے زیادہ قربانی دینے والے مسلمان ہیں۔ یہ ہمارا تعلق ہندوستان سے ہے۔ آپ کبھی دہلی جائیں، دہلی کے اندر گیٹ آف انڈیا جو ایک جگہ بنی ہوئی، وہاں پر ہندوستان کی آزادی کے لیے شہید ہونے والے لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، تو ان شہید ہونے والے ناموں کے اندر سب سے زیادہ نام ملک ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے نام ہے، اور سب سے زیادہ قربانی اس لیے کہ ہمارے آقا کی حدیث پاک ہماری نظر کے اندر، اور ہمارے آقا نے فرمایا کہ جس زمین پر رہو اس زمین سے محبت کرو۔ تو ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہندوستان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور اس زمین کے لیے، اپنے وطن کے لیے مرنے والا جو ہوتا ہے وہ کوئی عام موت نہیں مرتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہادت کی موت عطا فرماتا ہے۔ اب قربانی دینے والوں کی داستان کو آپ دیکھیں گے
تو آپ کو تعجب ہوگا کہ جہاں ہزاروں کی تعداد کے اندر، اچھا یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے نام رجسٹر ہوئے، ورنہ ان کے علاوہ ہزاروں لوگ تو ایسے جو گمنام رہ گئے، جنہوں نے قربانیاں دی مگر ان کے نام وغیرہ نہیں لکھے جا سکے۔ ہزاروں کی تعداد میں تو وہ ہے کہ جن کے نام لکھے گئے، جن کے باپ کے نام لکھے گئے، جن کے خاندان کے نام، جن کے محلے کے نام، جن کے شہروں کے نام لکھے گئے، ورنہ اس کے علاوہ آپ دیکھیں ہزاروں کی تعداد کے اندر نامعلوم فوجیں جو کاٹ دی گئی، گولیوں سے بھون دی گئی اور توپوں کے آگے لگا کر انہیں اڑا دیا گیا، وہ مسلمان تو الگ ہی ہیں کہ جن کے نام رجسٹر نہیں ہو پائے، ورنہ اگر دیکھا جائے تو لاکھوں کی تعداد کے اندر اس ملک کے لیے قربانی دینے والے الحمدللہ مسلمان ہیں۔ تو ہم اپنے وطن سے کل بھی بے پناہ محبت کرتے تھے، آج بھی اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، اور کل قیامت تک اپنے وطن عزیز ملک ہندوستان سے بے پناہ محبت کرتے رہیں گے۔ تو ہزاروں کی تعداد میں قربانیاں دی گئی۔ آپ دیکھیں حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمہ اس زمانے کے 1857 کے ہندوستان کے سب سے بڑے عالم دین تھے، امام المنطق انہیں کہا جاتا تھا، امام الحدیث انہیں کہا جاتا تھا، مگر آپ دیکھیں ملک عزیز کے لیے انہیں کالے پانی کی سزا دی گئی، اور انہوں نے کالے پانی کی سزا کو قبول کیا مگر اپنے وطن عزیز سے غداری کو پسند نہیں کیا۔ تو یہ علامہ فضل خیر آبادی کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ اپنے وطن عزیز سے، اپنے ملک سے بے پناہ محبت کرنا چاہیے، اور ایسی محبت کرنا چاہیے کہ اگر اپنے وطن عزیز کے لیے جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو جان کا نذرانہ بھی پیش کر دینا چاہیے۔ آپ دیکھیں آخری بادشاہ حضرت بہادر شاہ ظفر کہ جن کی خواہش تھی کہ ملک ہندوستان ہی کے اندر ان کی قبر بنائی جائے، مگر انگریزوں نے جب آپ کو سزا دی گئی تو باہر کی طرف ان کو رکھا گیا۔ آخری تمنا یہ تھی کہ ملک ہندوستان کی خاک، مٹی جو ہے مجھے مل جائے اور اسی خاک کے اندر میں دفن کر دیا جاؤں، مگر جب آپ کو گرفتار کیا گیا تھا اس وقت اور کہا گیا تھا کہ آپ اپنے وطن کی محبت کا دعویٰ ختم کریں تو آپ نے اسے ناپسند فرمایا، اور اس کی سزا یہ ملی کہ نوجوان بچوں کے سر قلم کرنے کے بعد ناشتے کے وقت بادشاہ ظفر کے سامنے رکھا گیا اور کہا گیا کہ بادشاہ یہ آپ کا ناشتہ ہے، آپ تناول فرمائے۔ جب آپ نے اس کپڑے کو ہٹایا تو آپ دیکھیں اس باپ کے کلیجوں کو کیسی چوٹ پہنچی ہوگی کہ جس کے 2 بیٹوں کے سر قلم کر کر سامنے رکھ دیے گئے تھے، مگر بادشاہ ظفر نے ملک ہندوستان کی محبت کے لیے اپنے بیٹوں کی قربانی کو بھی قبول فرمایا تھا۔ یہ ہماری داستان ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں ٹیپو سلطان نے اپنے باپ فتح علی، انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا، خود انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا، آپ کے بیٹوں نے بھی جام شہادت نوش کیا، مگر انگریزوں سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کیا، ملک کے غداروں سے ملنا پسند نہیں کیا، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور ایک جملہ آپ نے تاریخ کے اندر ایسا کہا کہ جو آج تک سنہرے حرفوں سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے یہی کہا تھا کہ 100 سال کی گیدڑ کی زندگی سے بہتر ہے ایک دن کی شیر کی زندگی۔ 100 سال گیدڑ بن کر رہنا مجھے پسند نہیں ہے، بلکہ ایک دن کا بہادر بن کر موت کو گلے لگا لینا پسند ہے۔ اور ہوا ایسا ہی، آپ کو دشمنوں نے گھیرا اور آپ کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، تو آپ نے ملک عزیز کے لیے اس جان کو بھی قبول فرمایا ہے۔ اسی طرح ہزاروں کی تعداد کے اندر آپ دیکھیں دہلی سے لے کر میرٹھ تک جو اس زمانے کا بس کا روڈ تھا اور جو کنارے کنارے درخت تھے، کوئی ایسا درخت نہیں تھا کہ جس درخت کے اوپر ایک مسلمان کی لاش لٹکتی ہوئی نظر نہ آ رہی ہو۔ اس بے دردی کے ساتھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ اور تعجب آپ دیکھیں دوسری بات کہ جس کی طرف آپ کی توجہ دلانا ہے، اسی زمانے کے اندر کہ جہاں پر علامہ فضل خیر آبادی کو کالے پانی کی سزا دی جا رہی تھی، اسی زمانے کے اندر حضرت مفتی کفایت علی کو تختہ دار پر لٹکا دیا جا رہا تھا، پریس گرم کر 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 آپ کے جسم پر لگائی جا رہی تھی، مگر اسی زمانے میں کچھ مولوی ایسے بھی تھے کہ جسے انگریزوں کی طرف سے وظیفہ مل رہا تھا۔ آپ تعجب کریں گے کہ ایک مولوی کو تو پھانسی پر لگا دیا جا رہا ہے، ایک مولوی صاحب کو تختہ دار پر لٹکایا جا رہا ہے، علامہ فضل خیر آبادی کو کالے پانی کی سزا دی جا رہی ہے،
اور ایک مولوی صاحب کو 300 روپے مہینے کا وظیفہ حکومت کی طرف سے مل رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ ان مولوی صاحبوں نے اپنے دین کا، اپنے مذہب کا انگریزوں سے سودا کر لیا تھا اور انہوں نے انگریزوں کی غلامی کو قبول کر لیا تھا۔ اور آپ دیکھیں 1857 کا زمانہ دیکھیں گے اور اگر اس زمانے کی تاریخ کو آپ کھنگالیں گے تو آپ کو ملے گا 1857 تک پوری دنیا کے اندر مذہب اسلام کے اندر صرف 2 ہی فرقے تھے۔ ایک فرقہ اہل سنت والجماعت کہ جس کے اندر الحمدللہ ہمارا اور آپ کا شمار ہوتا ہے، اور دوسرا فرقہ شیعہ فرقہ تھا، ورنہ 1857 سے پہلے دنیا کے اندر تیسرا فرقہ کوئی نہیں تھا۔ مگر جب ہندوستان کے اندر انگریز آئے، اب انگریزوں کے آنے کے بعد کے اندر یہ جتنے فرقے دنیا کے اندر آج نظر آ رہے ہیں یہ بعد میں پیدا ہوئے ہیں، سب کے سب 1857 کے بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو آپ سمجھ جائیے جب تک ہم نے انگریزوں کی غلامی قبول نہیں کی تھی اس وقت تک صرف مذہب اسلام اہل سنت والجماعت ہی کے اندر نظر آتا تھا، اور جب لوگوں نے انگریزوں کی غلامی قبول کی اور انگریزی بولنے لگے، انگریزی بولنے کا مطلب یہ نہیں کہ زبان انگریزی، انگریز جو چاہتے تھے وہ بولنے لگے، اور انگریز یہی چاہتے تھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمانوں پر فتح نہیں پا رہے ہیں، مسلمانوں کو ہم مٹا نہیں پا رہے ہیں۔ تو کسی دانشور نے کہا تھا کہ جب تک ان کے سینوں کے اندر مذہب اور ان کے نبی کی محبت ہے اس وقت تک انہیں مٹایا نہیں جا سکتا، اور اگر یہ محبت نکال لی گئی، عشق رسول کو ختم کر دیا گیا تو پھر انہیں مٹانا آسان ہوگا۔ تو انہوں نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ کچھ ایسے مولوی پیدا کیے، کچھ ایسے لوگ تیار کیے کہ جن کے ظاہری طور پر سر پر عمامہ تھا، چہرے پر داڑھی تھی، اسلامی لباس تھا، مگر زبان وہ یہودیوں والی بولا کرتے تھے۔ سرکار کی شان کے اندر گستاخی کرنا، سرکار کو معاذ اللہ اپنے جیسا بشر کہنا، سرکار کے بارے میں کہنا کہ وہ مر کر مٹی کے اندر مل گئے، سرکار کی قبر انور کے بارے میں کہنا کہ سب سے بڑا صنم اکبر اگر ہے تو وہ سرکار کا روزہ ہے، سرکار کے بارے میں یہ کہنا کہ نماز کے اندر اگر نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مسلمان تو ایسی بولی نہیں بول سکتا، ہاں مسلمان کے لباس کے اندر یہودی ایسی بولی ضرور بول سکتا ہے۔ تو یہ جو بولیاں بولی گئی، جتنے فرقے، جتنی جماعتیں اس کے بعد میں پیدا ہوئی، یہ سب کی سب جماعتیں، فرقے انگریزوں کی بولی بول رہے تھے، انگریز کا مال بول رہا تھا، ورنہ وہ مسلمان کہ جو اپنے نبی کی نالین کی توہین پسند نہیں کرتا ہے، وہ مسلمان جو نبی کی نالین سے لگنے والی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتا ہے، وہ نبی کی شان میں گستاخی کہاں برداشت کر پاتا۔ تو پتہ چلا کہ یہ 1857 کے بعد میں پیدا ہوئے ہیں جتنے فرقے ہیں، اور اہل سنت والجماعت الحمدللہ آپ دیکھیں تو اس کا سلسلہ اور اس کا شجرہ جو ہے آج سے لے کر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام یعنی صحابہ اکرام تک جا کر ملا کرتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تعجب کی بات یہ ہے کہ آخر کچھ لوگوں کو چھوڑا جا رہا تھا، چھوڑنے کی وجہ کیا تھی کہ وہ ان کی غلامی کو قبول کر چکے تھے، وہ ان کی بولی بولنے کے لیے تیار تھے، اور کچھ لوگ وہ تھے کہ جنہیں کالے پانی کی سزا دی جا رہی تھی، اس لیے کہ وہ لوگ جانتے تھے مرنا تو ایک دن ہے، مگر اپنے دین سے اور اپنے ملک سے غداری کر کر نہیں مرنا ہے، بلکہ وفادار مسلمان اور وفادار ہندوستانی بن کر مرنا ہے۔ اور پھر حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر بنے تو وفادار مسلمان رہے اور وفادار ہندوستانی ہی رہے، تاکہ سنہرے حرفوں کے اندر نام لکھا جائے۔ جب یاد کیا جائے مسلمان کو تو اے پی جے عبد الکلام کے نام سے یاد کیا جائے، کہ جو راشٹرپتی بھی ہوئے اور میسائل مین بھی ہوئے، کہ جنہوں نے اتنی سادگی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا کہ آج جب ان کی زندگی کو پڑھا جاتا ہے اور ان کی بایوگرافی کو دیکھا جاتا ہے تو انسان تعجب میں پڑ جاتا ہے کہ اتنے بڑے ملک کا راشٹرپتی، اور اس کے مرنے کے بعد جب اس کے کمرے کو کھنگالا گیا تو کیا ملا؟ 4 جوڑی تو کپڑے کے ملے، 2 جوڑی جوتے کے ملے، اور ایک قرآن ملا، اور 2-4 کتابیں ملی۔ خود اپنا نجی گھر بھی ان کے پاس نہیں تھا، ایسی سادہ زندگی گزاری اور دنیا کے اندر نام کمایا۔ آج تو 5 سال کا اگر کوئی پارشد ہوتا ہے تو آپ جان سکتے ہیں کہ 5 سال کے پارشد کی کمائی کا کیا اندازہ ہوتا ہے۔
1 نمبر کی کمائی، 2 نمبر کی کمائی، اور کتنی کمائی کرتا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن اسی ملک ہندوستان کے اندر جب مسلمان راشٹرپتی بنتا ہے تو اتنی ایمانداری کے ساتھ راشٹرپتی بنتا ہے کہ وہ راشٹرپتی پد کا ایسا انتظام کر جاتا ہے کہ زمانہ محبت کی نظر سے دیکھتا ہوا نظر آتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ بلگریڈ جناب مرحوم عبدالحمید کہ جنہوں نے ملک ہندوستان کے لیے اپنے جسم کے ٹکڑے ہونا تو برداشت کیے، اپنے آپ کو اڑا دیا، مگر دشمنوں کے ٹینکروں کو نیست و نابود کر دیا۔ یہ ہماری تاریخ ہے، سنہرے حرفوں سے لکھی جائے گی اور لکھی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ آپ دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں اور وفادار مسلمان ہیں، کبھی بھی غداری کا کلنک ہمارے دامن پر نہیں آیا ہے۔ اور آج آپ سے بھی یہی اپیل و گزارش کی جاتی ہے کہ اچھے مسلمان بنے اور اچھے ہندوستانی بنے تاکہ نام روشن ہو۔ ڈاکٹر ہے تو اچھے انڈین ڈاکٹر بنے آپ، انجینئر ہے تو اچھے انڈین انجینئر بنے آپ، اچھے مولوی ہے تو اچھے انڈین مولوی بنے، اچھے شہری ہے تو اچھے انڈین شہری بنے، اور اچھے بزنس مین ہے آپ تو آپ جہاں بھی جائے تو آپ کو لوگ محبت کی نظر سے دیکھیں کہ یہ انڈین بزنس مین ہے کہ جو کبھی بھی کسی کے ساتھ میں غداری نہیں کرتا ہے، اس کے خون کے اندر وفا بسی ہوئی ہے اور وفا کے جام میں پلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو الحمدللہ آپ دیکھیں آج 9 تاریخ ہے اور کل 10 تاریخ ہے، اور 5 دن کے بعد جو دن آنے والا ہے 15 اگست جمعرات والے روز ہے، تو آپ دیکھیں وہ آزادی کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ تو آپ دیکھیں خوشی کے دن ہم کیا کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد بھی پیش کرے اور خوشی کے اندر تبرک کا اہتمام بھی کرے، تبرک بھی بانٹے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ خوشی کا دن ہمیں بڑی قربانیاں دینے کے بعد ملا ہے۔ 1800 کے بعد 1857 سے لے کر جب یہ کرانتی چلتی رہی، لوگ قربانی دیتے رہے، اور آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1947 کو 15 اگست کے دن اس ملک ہندوستان کو آزادی عطا فرمائی، ہمارا ملک آزاد ہوا۔ اب اس کی آزادی کے اندر بھی دیکھیں آپ کا کتنا بڑا کردار ہے، جہاں قربانیاں آپ نے دی تھی وہیں پر آپ کی دعاؤں کا بھی اتنا بڑا اس کے اندر دخول ہے کہ آپ کو تعجب ہوگا کہ جب آج جیسے آج 14 تاریخ ہے، مثال کے طور پر آج 14 اگست اور کل 15 اگست کا دن ہے، تو آج کا دن جمعہ کا دن تھا اور رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تھا اور 26واں روزہ تھا۔ تو آج کا دن یعنی 14 اگست کو جب گزارا گیا رات کے اندر، آپ جانتے 26 تاریخ کو مسلمان مساجد کے اندر دعائیں کرتا ہے کہ جس کے اندر ہم قرآن مکمل ہونے کی دعائیں کرتے ہیں، اور اکثر مساجد کے اندر اس رات کے اندر قرآن مکمل ہوتا ہے۔ تو رات کے اندر مسلمانوں نے دعائیں کی، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے کہ مولا ہمیں آزادی عطا فرما، آزادی عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی دعائیں قبول کی، اور صبح جیسے ہی 27 رمضان المبارک کا دن آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک ہندوستان کو آزادی عطا فرمائی۔ تو اس کی آزادی کے لیے جہاں بے پناہ قربانیاں ہماری ہے، تو اس کا بھی آپ کو خیال رکھے کہ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہم نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہے۔ ہزاروں ماؤں نے اپنے بچوں کو قربان کیا، ہزاروں بہنوں نے اپنے سہاگ کو قربان کیا، تب جا کر یہ ملک ہندوستان آزاد ہوا۔ اور الحمدللہ آج جو گلدستہ محبت بنا ہوا ہندوستان، دنیا کے اندر ایسا محبت کا گلدستہ نظر نہیں آتا ہے۔ چمن کے اندر آپ جانتے ہیں کئی طرح کے پھول ہوتے ہیں، چمن کے اندر کئی طرح کے پھول ہوتے ہیں، جب ان پھولوں کو چنا جاتا ہے تو گلدستہ بنتا ہے۔ چمیلی کا پھول ہوا، موگرے کا پھول ہوا، گلاب کا پھول ہوا، کئی پھول جب جمع ہوتے ایک جگہ تو وہ گلدستہ بن جاتا ہے۔ اور جس زمین پر کئی مذہب و ملت کے لوگ رہتے ہو، اس زمین کا نام ہندوستان ہے، اور اس ہندوستان محبت کا نام ایک عظیم گلدستہ ہے کہ جسے گلدستہ محبت کہا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم اپنے ملک سے بے پناہ محبت کل بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، اور صبح قیامت تک کرتے رہیں گے۔ تو ہمارے ملک کا جو جھنڈا ہے، جسے آپ جانتے ترنگا جھنڈا ہے، اور اس ترنگے کو ڈیزائن کرنے والی بھی الحمدللہ ایک مسلم خاتون ہے، ہماری بہن ہے کہ جس نے اسے تیار کیا ہے۔ تو اس جھنڈے کو اپنے مکانوں پر لگائے، اپنی دکانوں پر لگائے،
اپنے کارخانوں پر لگائے، اپنی مساجد پر لگائے، مدارس پر لگائے، خانقاہوں پر لگائے، اپنی گاڑیوں پر لگائے، تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ یہ آزادی کا دن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آزاد کیا اس لیے کہ دنیا کے اندر آپ دیکھیں سب سے بڑی نعمت آزاد ہونا ہے اور غلامی بڑی بری چیز ہے۔ تو غلامی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزادی عطا فرمائی۔ آج جو ہم سانس لے رہے آزاد ہندوستان کے اندر، تو ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے، اپنے ملک ہندوستان پر فخر ہونا چاہیے کہ ہم فخر کرتے ہیں کہ اس عظیم ملک کے اندر رہتے ہیں کہ جس ملک کا مذہب اسلام سے اتنا گہرا رشتہ ہے۔ مولا قدیر کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے ملک عزیز سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کبھی وقت پڑے تو اپنے ملک عزیز کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔